شاہ صاحب رائے حق پہ چلنے کے لیے کون سی باتوں پر احتیاط رکھنی چاہیے؟ کون سی باتوں پر احتیاط رکھنی چاہیے، مطلب کون سی باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے؟ بھیا بری صحبت سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، کسی کا حق نہ ماریں، جھوٹ نہ بولیں، منافقت نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ جانے عالم بھائی یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب آپ نے جیسے پوچھا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ پوچھنا بھی بڑا آسان ہے اور ہم نے جو بتایا یہ بتا دینا بھی بڑا آسان ہے۔ اصل مسئلہ ہے پریکٹیکل عمل کا۔ عمل کے لیے ہمت ہونی چاہیے، اور عمل آپ کر نہیں سکتے جب تک اپنے نفس کو کمزور نہ کر دیں۔ جب تک آپ کا نفس طاقتور ہے، ہم بھی باتیں بنا سکتے ہیں، آپ بھی باتیں بنا سکتے ہیں۔ نفس آپ کا وہیں، نفس اتنا ہی طاقتور ہے آپ کا، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ باتیں ہو سکتی ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، بیٹھک میں بیٹھ جائیں، کوٹھے پہ بیٹھ جائیں، چھت کو کوٹھا کہتے ہیں۔ گھر کے بعد چبوترا بنا لیں، اس چبوترے پہ بیٹھ جائیں، 4 سے 8 10 آدمیوں کو لے کے اچھی اچھی باتیں کر دیں، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی ہوا ہے نا آج تک، سب نے کی نا اچھی اچھی بات، بھائی نماز پڑھو، بھائی تلاوت کرو، ماں باپ کی کتنی اچھی اچھی، خود نہیں کی ہوگی زندگی میں کبھی، خود نہیں کی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باتیں میں نے کہا تھا نا ابھی 2-4 محفلوں پہلے میں نے کہا کہ سب سے آسان کام ہے باتیں بنانا، اور بنا مانگے کوئی آپ کو مشورے دے، یہ دو سب سے آسان، آج کے زمانے میں یہ سب سے آسان کام۔ تو بھائی جانے عالم بھائی، آپ نے جو سوال کیا اس کا سب سے اچھا جواب یہ ہے، اپنے نفس کے تزکیے کے بارے میں سوچیں کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا۔ نفس میں پاکیزگی، جب نفس میں پاکیزگی آ جائے گی اور قلب میں اللہ کا نور، اللہ کا ذکر آ جائے گا، یہ خود بخود یہ سارے اوصاف، یہ ساری خوبیاں خود بخود آپ کے اندر آ جائیں گی۔ باقی تو کوئی بھی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے ذکر کی ان محفلوں میں پابندی کریں، اللہ کے ذکر کی ان محفلوں میں پابندی سے آئیں، اللہ کا ذکر کریں۔ ایک دن گیپ ہوتا ہے، ہماری محفل اب ایک دن کے گیپ سے ہوتی ہے، کیونکہ بات میں بہت زیادہ مصروفیات ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی زیادہ مصروفیات ہیں کہ آپ جیسا چاہیں، جو چاہے مجھ سے۔ ابھی سرکار ہے دائیں بائیں، پیچھے اللہ پاک اس میں ذات ہے۔ آج 5واں دن ہے مجھے کھانا کھائے گئے۔ کون سا دن ہے آج؟ 5واں دن ہے آج۔ کتنی مصروفیات ہوں گی، اور ہر آدمی کی شکایت، ہر آدمی کا، ہر ذاکر کا شکوہ یہ ہے مجھ سے کہ میں بات نہیں کرتا، میں اپنے آپ سے بات نہیں کر پاتا یار۔ تو اللہ خیر کرے جانے عالم بھائی، آپ صرف، ہم آپ کو بہت زیادہ مشکل میں نہیں ڈالیں گے، آپ اللہ کے ذکر کی ان محفلوں میں پابند سے آیا کریں۔ یہ جو آپ اتنے لمبے جو گیپ کرتے ہیں نا، ناغے کرتے ہیں، یہ اسی طرح نفس آپ کا آپ کو اسی طرح بزی کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ذکر کی محفل میں چلا جائے اور صراط مستقیم اسے مل جائے، ایسا ہی کرے گا وہ کہ دنیا میں، دنیا داری میں، گھر داری میں، بیوی بچوں میں، ان میں بزی کرے گا وہ آپ کو۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا کھڑا کر دے گا وہ کہ آپ اس میں لگ جائیں گے۔ جس دن 2-4 ٹھوکریں مار دی مسئلوں کو اور مسائل کو آپ نے، بھاڑ میں جا، میں پہلے اللہ کا ذکر کر لوں، بعد میں ہوگی بات، بعد میں دیکھوں گا گھرداری اور دنیا داری۔ میرے لیے پہلے اللہ کا ذکر، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ میں تو جو قرآن کریم نے فرمایا میں تو اسے مانوں گا، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ میں
قرآن کریم کی فرما برداری کروں گا, تابعداری کروں گا, قرآن کے فرمان کو اپنی جان سے, اپنے سینے سے لگاؤں گا, اپنے دل میں اتاروں گا, تو مجھے یقین ہے میرا اللہ بادشاہ اتنا بڑا ہے, وہ اللہ پاک اتنی محبت والا ہے, اتنا مہربان اور رحم والا ہے وہ, کہ میری مشکلیں از خود آسان ہوتی چلی جائیں گی. بس میں اللہ کے ذکر کو مقدم رکھوں گا. اللہ کے ہماری یار کیسی کیسی مشکلیں ہیں, ایسا اللہ پاک ایسی آسان کر دیتا ہے کہ میں تو, آپ یقین کرو, میں سوچتا رہ جاتا ہوں یہ کیا ہوا, ہنسی آ جاتی ہے مجھے. کیوں کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا اپنے بچپن سے, بہت چھوٹا تھا جب سے آج تک میں نے صرف ایک بات سیکھی ہے, اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر سب سے بڑا. میں چھوٹا تھا نا, 5 سال کا, 4-5 سال کا, 6 سال کا, تو کہیں مجھے اس میں ذات اللہ لکھا ہوا نظر آ جاتا تو میں چند سیکنڈ تک دیکھتا رہتا تھا اسے, پلکیں نہیں جھپکتی تھی میری, میں دیکھتا رہتا تھا. اور پھر جب کچھ بڑا ہوا, 7-8 سال, 9-10 سال کا ہوا, پھر میں ریگولر, آج تک یہی ہے سچویشن, اسی لیے دیکھ لیں لگا کے رکھا. جب کچھ بڑا ہوا تو پھر مجھے یہ سوچ میرے اندر یہ کہ بس یہ مل جائے. جب میں اس مزاج دیکھتا تھا, ہمارے ابا نے بھی لا کے 2 ٹکڑے گھر میں لگا رکھے تھے, میں دیکھتا تھا تو میں سوچ بس یہ مل جائے نا, اگر اس سے دوستی ہو جائے, پھر کچھ مشکل نہیں ہے, پھر کچھ نہیں, پھر سب کچھ, بس اللہ مل جائے, اس سے دوستی ہو جائے. مجھے دنیا گھومنے کا بڑا شوق تھا, اور پھر میں نے اللہ سے ایسی دوستی کی, اللہ سے پھر میں نے ایسی دوستی کی کہ اللہ پاک نے مجھے کم سے کم 50 یا اس سے کچھ زیادہ ملکوں کا وزٹ کروا دیا. اتنا گھوما, 26-27 سال میں کنٹینیو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑتا رہا ہوں. 4 دن 2 دن 3 دن پاکستان میں رکتا تھا, پھر فلائی کر جاتا تھا. تو جب سے ہے یہ کیفیت, وہی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ تو بعد میں نے دیکھا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, قرآن فرماتا ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر, یہ تو بعد میں پڑھا, لیکن وہ کیفیت تو تھی نا, وہ کیفیت تو تھی نا, اندر وہی تھی. تو اللہ پاک نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا, اور اتنا کچھ عطا کیا کہ 24, بھائی ایک دن اور رات ملا 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24, ان 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ تو لازم ہے, لازم ہے, 2 مرتبہ تو آتا ہی آتا ہے, 2 مرتبہ تو آتا ہی آتا ہے. ایک مرتبہ اس محفل میں آتا ہے, اکثر ذکر کے دوران آ جاتا ہے چند لمحوں کے لیے, اور ایک مرتبہ رات میں آتا ہے, 3:30 بجے 4 بجے ایسے وقت آتا ہے, سناٹے ہوتے ہیں جب 24 گھنٹے. 2 تو لازم, 2 بار تو لازم آتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 3-3, 4-4, 5-5 بار آ جاتا ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتی, کبھی میں بہت شدت سے یاد کرتا ہوں, یہاں مشکل آ رہی ہے, سرکار آ جاتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر.